جمادی الاول کے واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ جمل ہے، جو 36 قمری ہجری کو واقعہ ہوا ہے. اور یہ جنگ جمل کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ. اب اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں تفصیل میں جائیں، کچھ نکات بیان کرنا ضروری ہے. دیکھیں، ہم مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اہل سنت سے بات کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خلیفہ اول مقدس ہیں، ان کے ہاں خلیفہ اول شرعی خلیفہ ہیں. میں سے پوچھتا ہوں ان سے کہ جو پہلے آپ کے شرعی خلیفہ ہیں ان کے خلاف اگر کوئی جنگ کرے اس کا کیا حکم ہے؟ کہیں گے باغی ہے، مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے، اس نے بغاوت کی ہے، ایک جو ہے عادل حاکم کے خلاف اس نے جنگ کی ہے، اس کا خون مباح ہے. اسی طرح دوسرے خلیفہ کے بارے میں پوچھیں گے تو یہی وہ کہیں گے. اسی طرح تیسرے خلیفہ کے بارے میں کہیں گے تو اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے وہ. لیکن جب امیر المومنین کی باری آتی ہے تو کیا امیر المومنین شرعی لحاظ سے وہ حکم نہیں رکھتے جو پہلے خلیفہ کا ہے، دوسرے کا ہے، تیسرے کا؟ اسی طرح حکم رکھتے ہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر کیا وجہ بنتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے جنگ کی ان کو داد دی جاتی ہے، ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کی مدحت کی جاتی ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے شیعہ دشمن میں بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ شیعہ ایسا کر رہے ہیں لہذا ہم نے ایسا نہیں کرنا. نہیں، شیعہ کی بات نہ کریں، نبی کی بات کریں، نبی کی آل کی بات کریں، امام علی کی بات کریں، خلیفہ برحق کی بات کریں. تو جنگ جمل ان جنگوں میں سے ایک ہے جو امام علی کے خلاف لڑی گئی، اور اس طرف سے امام علی تھے، مد مقابل طلحہ، زبیر، اما عائشہ ام المومنین حضرت عائشہ تھی. اور اس جنگ کے اسباب کیا ہوئے؟ اسباب اس کے اس طرح ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں ان کے بعض گورنروں نے اسلام کے خلاف کام کیے، شریعت کے خلاف کام کیے، جس کی وجہ سے لوگوں نے ان کے گھر پر دعویٰ بولا، ان کو شہید کر دیا. اور جو ہے وہ ان حضرت عثمان کی شہادتوں میں سے جو اسباب تھے ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا تھا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتویٰ دیا تھا کہ اقتلوا ناصلا انہ قد کفر، کہ اس ناصل کو قتل کرو کیونکہ اس نے کفر کیا ہے. اصل میں مدینے میں ایک یہودی تھا جس کی داڑھی حضرت عثمان سے ملتی جلتی تھی، گنی تھی، جس طرح اس کی گنی تھی حضرت عثمان کی گنی تھی. اس لیے بعض لوگ حضرت عثمان کو وہی لقب دیتے تھے جو اس یہودی کو دیا جاتا تھا. تو حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا، لوگوں نے شورش کی، حضرت عثمان کا قتل ہو گیا. اور اس حضرت عثمان کے قتل میں امام علی شامل نہیں تھے. امام علی نے دفاع کیا، اپنے دو پیارے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار، آل بیت کی مہم شخصیت، نبی کے دو سوار، ان کو بھیجا حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے. کسی نے پوچھا امام علی سے کہ آپ نے کیوں بھیجا ہے امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے؟ تو امام علی نے ارشاد فرمایا کہ جس مسند پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مسند مقدس ہے، وہ مقام مقدس ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ کون اس پہ آیا ہے، حق سے آیا ہے نہ حق سے آیا ہے، اس کا اہل ہے یا اہل نہیں ہے، لیکن وہ پیغمبر کی جو جانشینی ہے وہ مسند مقدس ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے امام حسن اور حسین کو بھیجا. اور امام حسن اور حسین کے ہوتے ہوئے جب حضرت عثمان کا قتل ہوا تو امام علی کو بڑا دکھ ہوا، ناراضگی کا اظہار کیا. آپ نے غصہ فرمایا کہ کیوں قتل ہوا ہے، اور قتل کس وجہ سے ہوا؟ حضرت عائشہ کے فتوے، شورشیوں کے جو ہے وہ بغاوت کی وجہ سے. اب حضرت عثمان کا قتل ہو گیا. حضرت عائشہ آ رہی تھی مدینے کی طرف سے، مکے سے. راستے میں ان کو علم ہوا کہ امام علی خلیفہ بن گئے، وہیں سے واپس چلی گئی ام المومنین حضرت عائشہ. اور اس طرف سے کیا ہوا کہ حضرت طلحہ اور زبیر
جنہوں نے بیعت کی تھی امیر المومنین کی، جنہوں نے اقرار کیا تھا کہ امیر المومنین کا ساتھ دیں گے، جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ امیر المومنین کی جنگ میں جنگ کریں گے، امیر المومنین کی صلح میں صلح کریں گے، انہوں نے کیا کیا؟ عمرے کے بہانے مدینے سے روانہ ہو کے مکہ کی طرف، اور حضرت طلحہ جب جا رہے تھے مدینے سے مکہ کی طرف تو امام علی نے ان کو روکا کہ آپ نہ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو فتنہ کرنے جا رہے ہوں، فساد کرنے جا رہے ہوں، کسی کا حق چھیننے کے لیے جا رہے ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں، ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ پھر بھی امام علی نے کہا کہ نہیں، یہ لوگ عمرے کے لیے نہیں جا رہے، کسی فساد کی غرض سے یہاں سے جا رہے ہیں مدینے کی طرف، مکہ کی طرف۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر مکہ میں آئے، انہوں نے آ کر حضرت عائشہ سے ام المومنین سے میٹنگ کی اور حضرت عثمان کا مسئلہ پیش کیا کہ حضرت عثمان کو مظلومانہ قتل کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ طلحہ اور زبیر، حضرت طلحہ اور زبیر کیوں امام علی کے مقابلے میں آگے، کیوں انہوں نے امام علی سے جنگ کی، اس میں کیا موٹیویشن تھی، اس میں کون سی سپاہی تھی؟ مسئلہ یہ تھا، حالانکہ سب سے پہلے بیعت کرنے والا شخص امیر المومنین کے ہاتھ میں حضرت طلحہ تھے اور ان کا ہاتھ شل تھا۔ جب انہوں نے بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو لوگوں نے یہ اظہار کیا وہاں پر کہ جس بیعت کا آغاز شل ہاتھ سے ہو رہا ہے اس کا انجام پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو حضرت طلحہ اور زبیر نے بیعت کی، بیعت کرنے کے بعد توڑ دی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضرت طلحہ اور زبیر کو امید تھی کہ خلیفہ جب امام علی کو خلافت مل جائے گی تو امام علی ان کا حکومت میں ایسا رکھیں گے، بصرہ کی حکومت انہیں دے دیں گے، کوفہ کی حکومت انہیں دے دیں گے۔ لیکن امام علی لوگوں کو حکومت میرٹ کی بنیاد پر دیتے تھے، رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں دیتے تھے، سیاسی گٹھ جوڑ کی بنیاد پر کسی کو حکومت نہیں دیتے تھے۔ حتیٰ امیر المومنین نے سختیاں برداشت کی لیکن حق سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیں خلیفہ دوم کی قتل کے بعد شورا بیٹھی اور شورا میں یہ کہا گیا، عبد الرحمن بن عوف جو تھے، کہا گیا کہ ان کو ووٹ کاسٹنگ ہے، فیصلہ کن ووٹ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امام علی کو کہا کہ اگر آپ میری باتوں پر عمل کریں، مجھے فالو کریں، میرا کہنا مانیں تو میں آپ کو خلیفہ بنا دیتا ہوں۔ باتیں کیا ہیں؟ قرآن اور سنت پر عمل کریں اور سنت شیخین پر عمل کریں، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی سنت پر عمل کریں۔ تو امام علی نے جواب دیا کہ قرآن اور سنت میرے لیے آنکھوں کا نور ہے، دل کی ٹھنڈک ہے، اس کو سب سے بہتر میں ہی جانتا ہوں تمہارے درمیان۔ اور جہاں تک بات ہے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کی سیرت کی بات ہے، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو اس کو علیحدہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر قرآن کے مخالف ہے تو میں اس کو فالو نہیں کروں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔ تو کہا کہ اگر ایسا کریں گے تو ہم آپ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، آپ کو خلافت نہیں دی جائے گی۔ تو امام علی نے کہا کہ مجھے ایسی خلافت کی ضرورت نہیں کہ جس کے ذریعے میں حق قائم نہ کر سکوں، حقیقت کو برپا نہ کر سکوں۔ بس امام علی نے خلافت کو ٹھوکر مار دی اپنے اصولوں کی خاطر۔ بس طلحہ اور زبیر آیا امیر المومنین کی خدمت میں کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ بعض افراد امیر المومنین کے پاس آئے اور اگر کہا کہ آپ ہمیں خلیفہ بنائیں، اور ایک برتن میں حلوہ لائے۔ امیر المومنین نے کہا کہ میں پہلے سے اس مدینے میں رہ رہا ہوں، ابھی تک آپ نے کبھی حلوہ نہیں لایا، آج کیا وجہ ہے؟ تو پھر کہنے لگے کہ ہمیں خلیفہ بنا دیں۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ حلوہ کس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ شیرینی کس مقصد کے لیے آئی ہے، یہ رشوت کس مقصد کے لیے دی جا رہی ہے۔ امیر المومنین تو اتنے سخت تھے کہ سگا بھائی آیا عقیل، کہا کہ میری مدد کریں۔ امیر المومنین نے واضح طور پر دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا کہ مسلمانوں کا بیت المال ہے، کہا کہ میری مدد کریں۔ کہا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی مدد نہیں کرتے، یہاں پر تاجروں نے کچھ سامان رکھا ہوا اس کو چرا لیتے ہیں۔
تو نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ کیسا مجھے مشورہ دے رہے ہیں؟ کہا تمہیں جو ہے اس سے حیا نہیں آتی؟ تاجروں کے مال کے بارے میں تم حساس ہو کہ اس کو نہیں چلا سکتے؟ مسلمانوں کا مال جو ہمارے پاس جمع ہے ہم اس کو تمہارے حوالے کر دیں، اس میں خیانت کریں، اس میں کمی بیشی کریں؟ بس طلحہ اور زبیر کو امیر المومنین نے خلافت نہیں دی، گورنر نہیں دی، ان کو گورنر نہیں بنایا، بصرہ کا کوفہ کا گورنر نہیں بنایا، کیونکہ امیر المومنین کا کہنا تھا کہ جو آدمی خود اپنے آپ کو پیش رہا کر رہا ہے کسی منصب کے لیے، اس کی لالچ رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے نااہل ہے اس کا۔ اگر کوئی آدمی اہل ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، لوگ اس کے پیچھے جاتے ہیں، لوگ اس کو بلا کر لاتے ہیں، لوگ اس کو لے آتے ہیں میدان میں۔ اس طرح امیر المومنین سے کے متعلق ہوا، پہلے خلیفہ کے وقت، دوسرے خلیفہ کے وقت، تیسرے خلیفہ کے وقت امیر المومنین خاموش رہے، لیکن مرحلہ یہاں پر پہنچا کہ لوگ خود امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہاں پر اگر میں رک جاتا، انتظار کرتا، تو لوگ اتنے اکٹھے ہو گئے تھے کہ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں میرے بچے ان لوگوں کے پاؤں تلے روندے نہ جائیں۔ بس 3 افراد نے آپس میں ایگریمنٹ کیا، کہاں پر؟ مکہ میں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور امی عائشہ نے، اور یہاں پر وعدہ کیا کہ ہم یہاں سے امیر المومنین کی خلافت کے خلاف، امیر المومنین کی امارت کے خلاف، امیر المومنین کی امامت کے خلاف جدوجہد کریں گے۔ اور حضرت عائشہ نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے کی طرف جائیں۔ کہاں سے؟ مکہ سے۔ لیکن حضرت طلحہ اور زبیر نے کہا نہیں، مدینے کے لوگ، ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے، مدینے کے لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم بصرہ کی طرف جاتے ہیں۔ بصرہ کے جانے کی 2 وجہ تھی، ایک یہ ہے کہ حضرت زبیر کا جو بیٹا تھا عبداللہ، اس کی دوستی تھی وہاں پر، اور ان لوگوں کے وہاں چاہنے والے تھے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بصرہ تھا، اس کا جو بیت المال تھا، اس کا جو خزانہ تھا، وہ بھرپور تھا، اور وہاں سے یہ چلے ہیں کس کی طرف؟ اسی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ کہاں جائیں؟ بصرہ کی طرف، اور بصرہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ مین افراد کون سے ہیں؟ حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہیں، بیٹا حضرت زبیر کا عبداللہ، اور اسی طرح حضرت طلحہ کا بیٹا محمد ہے۔ یہ لوگ چل پڑے ہیں کس کی طرف؟ بصرہ کی طرف، اور ان کے ساتھ بعض دوسرے لوگ مل گئے ہیں، ان میں سے عبداللہ بن عامر حضرمی ہے، سعید بن عاص ہیں، مروان بن حکم ہے، عبد الرحمن بن عتاب ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، ولید بن عقبہ ہیں، اور یہ اکثر وہ لوگ تھے کہ جو حضرت عثمان کے زمانے میں گورنر تھے مختلف علاقوں کے، اور ان کی وجہ سے حضرت عثمان کو قتل کیا باغیوں نے۔ اب جب امیر المومنین آیا تو دیکھا یہ لوگ نااہل ہیں، یہ لوگ معاشرے میں خرابی کر رہے ہیں، یہ لوگ معاشرے کے لیے ناسور ہیں، ان کو سائڈ پر کر دیا، منصبوں سے ہٹا دیا، پوسٹ سے ہٹا دیا۔ تو اب یہ انہوں نے ظاہری طور پر جب پوسٹ سے ہٹے ہیں تو ان کے پاس جو وسائل تھے، جو حکومتی مال تھا ان کے پاس، وہ امیر المومنین نے واپس لے لیا، اور جب واپس لیا امیر المومنین تو ان کو آئندہ، اپنے آئندہ کے بارے میں فکر ہونے لگی، تو یہ اکٹھے ہو گیا امیر المومنین کے خلاف، اور خاص طور پر جو مغیرہ تھے، مغیرہ ابن شعبہ، لوگوں کو امیر المومنین کے خلاف شورش پر آمادہ کر رہے تھے، بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے۔ عبداللہ بن عامر ابن قریظ و یعلا ابن امیہ نے مال اکٹھا کیا، اور کہتے ہیں روایات میں ملتا ہے کہ بعض اخبار میں ملتا ہے کہ 600 اونٹ اور 6 لاکھ کے قریب درہم یا دینار انہوں نے اکٹھے کیے، فوج کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، فوج کے لیے سامان تیار کرنے کے لیے، اور یہ چل پڑے ہیں کس کی طرف؟ بصرہ کی طرف۔ اور یہ نعرہ جو ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کا ہم نے بدلہ لینا ہے،
بھائی بدلہ لینا حضرت عثمان کے قتل کا، تو جن لوگوں نے قتل کیا ہے، جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے، ان سے لو، امیر المومنین سے کیا لینا دینا اس قتل کا؟ امیر المومنین کے خلاف کیوں تم لڑ رہے ہو؟ اور ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عثمان کے قتل کی وجہ سے جن لوگوں کو فائدہ ہوا ہے نا، ان میں سے ایک امیر شام تھا۔ امیر المومنین کو فائدہ تو نہیں ہوا، بس ان لوگوں نے قتل کروانا تھا حضرت عثمان کا کہ جن کو فائدہ پہنچا ہے، جن کو نفع حاصل ہوا ہے اس سے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کی جو ازواج کا اس کے بارے میں کیا موقف تھا جنگ جمل کے بارے میں۔ حضرت عائشہ تو معلوم ہے مشخصہ میدان میں آ گئی ہیں، اور حالانکہ قرآن کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی انہوں نے اس میں مخالفت کی ہے، جس میں کہا گیا کہ اے نبی کی بیویوں اپنے گھر میں رہو، وَقَرَنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم باہر نہ نکلو، میدان میں نہ آؤ۔ بس حضرت عائشہ کا موقف واضح اور روشن ہے، وہ میدان میں آ گئی۔ حضرت حفصہ بھی آنا چاہتی تھی حضرت عائشہ کے ساتھ، ام المومنین حفصہ، لیکن ان کے بھائی عبداللہ بن عمر نے انہیں منع کر دیا کہ آپ اس معرکے میں نہ جائیں، آپ اس جنگ میں شریک نہ ہو۔ اب رہا ام سلمہ، تو حضرت ام سلمہ مخالف تھی حضرت عائشہ کے میدان میں جانے میں، حتیٰ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کو نصیحت کی، ان کے سامنے علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، ان کے سامنے علی علیہ السلام کا مقام بیان کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے حضرت ام سلمہ کی بات نہیں سنی کو انسنی کر دیا، اور کہا کہ میں عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں ضرور اتروں گی۔ اور پھر حضرت ام سلمہ نے حضرت عائشہ کو جو مکہ میں سمجھایا، اور ساتھ امیر المومنین کو خط لکھا جس میں ان کو بتایا کہ یہ لوگ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں کس کی طرف؟ بصرہ کی طرف۔ اور ام سلمہ نے کیا کیا کہ ایک تو مخالفت کی، اس کی خط لکھا، تیسرا کام اپنے بیٹے عمر کو امام علی کی مدد کے لیے بھیجا۔ اور تاریخ میں جنگ جمل سے متعلق 2 خط ملتے ہیں جو امام علی کو لکھے گئے ہیں۔ ایک جو ہے ام سلمہ نے لکھا، نبی کی زوجہ ام المومنین، دوسرا ام فضل ہیں حضرت عباس پیغمبر کے چچا کی جو زوجہ ہے، انہوں نے خط لکھا، اور تاریخ نے اس کو لکھا ہے، ان دونوں خطوں کو تذکرہ کیا ہے۔ ابن قتیبہ دنورینی نے بھی اپنی کتاب میں ان خطوں کا تذکرہ کیا ہے، ان احوال کو بیان کیا۔ امام علی نے تو جب علم ہوا کہ یہ لوگ مکہ سے روانہ ہو رہے ہیں، انہوں نے پلان بنا لیے، تو امام علی نے کہا کہ جب تک یہ لوگ ہتھیار نہیں اٹھاتے، جب تک ہمارے خلاف جو ہے وہ مسلح نہیں ہوتے، جنگ نہیں کرتے، تو ہم نے ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ تاریخ میں پہلی دفعہ فریڈم آف ایکسپریشن جس کا حکم دیا وہ امام علی تھے۔ حتیٰ خوارج کا وظیفہ بند نہیں کیا، ان کے خلاف جنگ نہیں کی، یہاں تک کہ انہوں نے خوارج نے امام علی کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کیا۔ پھر امام علی نے حکم دیا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، لیکن جب تک بات ہو رہی تھی، بات چل رہی تھی، تو امام علی نے ان کو آزادی دی، بات کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جب احتجاج ان کا تبدیل ہو جائے گا جنگ میں، حملے میں، تہاجم میں، تو پھر ان سے نپٹا جائے گا۔ ایک اور بات امیر المومنین کی تاریخ میں ثبت ہوئی ہے جو بے مثال ہے، کہ اپنے قاتل کو امام علی نے حکم دیا کہ شربت پلایا جائے اسے۔ کہتے ہیں نا قیدیوں کے حقوق، یہ قاتل ہے، ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایز اے قیدی اس کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ حق رکھتا ہے اچھا کھانا کھائے، اچھا پینے پیے۔ بس امام علی نے حکم دیا کہ ان کے متعارض نہ ہوا جائے، ان سے جنگ نہ کی جائے جمل والوں سے، جب تک یہ لوگ چڑھائی نہیں کرتے، جب تک یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے، ہتھیار نہیں اٹھاتے۔ اور یہاں پر یہ بھی تذکرہ کروں
کہ جب جنگ جمل والوں کا علم ہوا امیر شام کو کہ جنگ جمل والے بصرہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں یا بصرہ کی طرف نکل پڑے ہیں یا بصرہ میں پہنچ گئے ہیں، تو اس نے ان سے ہمبستگی کا اظہار کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، کیونکہ امیر المومنین نے معزول کر دیا تھا امیر شام کو اور اس کی جگہ عثمان بن حنیف کو مقرر کر دیا تھا، اور عثمان بن حنیف جب گئے ہیں شام میں تو ان کو واپس کر دیا گیا تھا، قبول نہیں کیا گیا۔ اور اس جنگ کو جمل کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے۔ دیکھیں جنگ سفین جگہ کا نام ہے، جنگ ناروان جگہ کا نام ہے۔ جمل اس کو کیوں کہتے ہیں؟ جمل اس لیے سے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ جس پر حضرت عائشہ سوار تھی، جس کا نام عسکر تھا، جس کو یعلا ابن امیہ نے 80 دینار دے کر خریدا تھا، یا بعض روایات میں ملتا ہے کہ 200 دینار دے کر خریدا تھا، اس اونٹ کی وجہ سے اسے کیا کہا جاتا تھا، اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا تھا۔ اب یہ لوگ چل پڑے ہیں مکہ سے بصرہ کی طرف، اور اب یہاں پر ان مخالفین میں جو امیر المومنین کے مخالف تھے، ان میں آپس میں اختلاف ہو گئے، اور اس میں سے شعبہ ثقفی، سعید بن عاص، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا ہم اس جنگ میں شریک ہوں، ان لوگوں کے ساتھ جائیں یا واپس ہو جائیں۔ انہوں نے کہا مروان بن حکم کو کہ تم اگر عثمان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو عثمان کے قتل کو قتل کرو، عثمان کے قاتلین کو قتل کرو، جنگ کیوں برپا کر رہے ہو، اسلام میں فتنہ کیوں کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر کے یہ لوگ جو ہے وہ جدا ہو گئے۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ کر کے کہ ہم اپنے قبیلے کے تابع ہیں، اب قبیلوں کے لیڈروں کے تابع ہیں، لہذا ہم جدا نہیں ہوں گے۔ اور بعض روایات ملتی ہیں کہ ایک مقام پر حضرت عائشہ پشمان ہو گئی تھی اس جنگ سے، کہتے ہیں کہ یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا بصرہ کی طرف، تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، تاریخ ہوگی تو وہاں کتوں نے بھونگنا شروع کر دیے، اور اس جگہ کا نام تھا حواب۔ حضرت عائشہ نے فوراً پوچھا کہ اس جگہ کا کیا نام ہے، تو بتایا گیا وہ حواب ہے۔ تو فوراً ان کو یاد آیا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ عائشہ ایسا وقت آئے گا، میں قربان جاؤں نبی پر، جس نے آئندہ کی بھی ہمیں خبریں دی تھی اور خبریں سچی ثابت ہوئی۔ نبی کریم کی سچا ثابت ہونے کے لیے یہ خبریں ہی کافی ہیں، نبی کریم کی سچائی اور صداقت کے لیے یہ خبریں ہی کافی ہیں، یہ روایات ہی کافی ہیں، یہ علم غیب ہی کافی ہے۔ کہا کہ عائشہ تم علی کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں ہوگی، اور ایک جگہ ہوگا جس کا نام حواب ہوگا، اس کے کتے تم پر بھونکیں گے۔ اور یہاں نقطہ عرض کروں کہ بعض جانور بھی اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، اور وہ جانور ان انسانوں سے بہتر ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم ڈھایا ہے، جو اہل بیت کے مقابلے میں آ گئے، اہل بیت سے جنہوں نے جنگ کی، کہ وہ معرفت رکھتے ہیں، کہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کتے اپنی زبان حال سے بیان کر رہے ہیں کہ اس راستے پر جو تم جا رہی ہو یہ غلط ہے، یہ حق کا راستہ نہیں ہے۔ اب حضرت عائشہ کو تشویش ہوئی کہ یہ جس راستے میں جا رہی ہوں یہ وہ راستہ ہے جس سے پیغمبر نے منع کیا تھا، اور دو دلی ان کے دل میں وارد ہو گئی، ان کے ارادے میں خلل آ گیا، تردید ہو گئی۔ تو یہاں پر عبداللہ بن زبیر نے 50 آدمیوں کو ہائر کیا جھوٹی گواہی دینے کے لیے، بنی عامر کے 50 آدمیوں کو لائے حضرت عائشہ کے سامنے، اور کہا، انہوں نے آ کر قسم اٹھائی کہ یہ جگہ جہاں پر کتے آپ پر بھونکے ہیں اور آپ کو اشارات دیے انہوں نے نبی کی حدیث کے بارے میں، یہ وہ جگہ نہیں ہے، حواب نہیں ہے یہ جگہ۔ اب یہ لوگ بصرہ میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے آ کر امام علی کے جو بصرہ کے گورنر تھے عثمان بن حنیف، ان سے مذاکرات کی۔ عثمان بن حنیف تھے مذاکرات میں، اس طرف سے
عمران بن حسین تھے، ابو اسود دولی تھے امام علی کے صحابی، اور اس طرح سے حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عائشہ ہیں. مذاکرات ہوئے، مذاکرات یہ ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ امام علی کے آنے تک جنگ نہیں کی جائے گی، اور حضرت عثمان بن حنیف اپنے منصب پر باقی رہیں گے. امام علی آئیں گے تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنگ کی جائے یا جنگ نہ کی جائے. اور اس طرح سے امام علی نے پیغام بھیجا عثمان بن حنیف کو کہ آپ ان سے مذاکرات کریں اور ان سے جنگ نہ کریں، اپنی جنگ کی تیاری کریں، لیکن ان پر حملہ آور نہ ہو، ان پر حملہ نہ کریں. اب امام علی کا اس طرح سے پیغام تھا. حضرت عثمان بن حنیف نے کوئی قیام نہیں کیا، جنگ نہیں کی، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ باغی تھے، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، انہوں نے جنگ کا تہیہ کر لیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان بن حنیف پر حملہ کر دیا، ان کی داڑھی منڈوا دی، ان کے سر کے بال منڈوا دیے، اور بیت المال پر قبضہ کر لیا. بیت المال پر قبضہ کر لیا. اور جب امیر المومنین کو اس کی خبر ملی کہ انہوں نے جو صلح کی تھی حضرت عثمان بن حنیف سے، حضرت عثمان بن حنیف سے جو پیکٹ کیا تھا، معاہدہ کیا، اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو امام علی نے لشکر تیار کیا اور بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. امام علی نے جنگ سے پہلے مختلف علاقوں کو اور مختلف افراد کو خط لکھے تاکہ وہ اس جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں اور آئیں، وارد میدان ہو جائیں. امام علی آ گئے بصرہ میں، اور ایک عظیم جو ہے وہ جہاد ہوا ہے اس میدان جمل میں. امام علی کے لیے مشکل تھا کہ نبی کی زوجہ سے جنگ کریں، لیکن اس کے باوجود امام علی مجبور تھے، جو منصب خدا کی طرف سے خدا نے انہیں دیا تھا اس کی حفاظت کرنے پر مجبور تھے. اس لیے امام علی علیہ السلام نے مکمل جنگ کی تیاری کی اور میدان میں داخل ہو گئے. اور یہاں ایک نقطہ بتاؤں، حضرت عائشہ اتنی مخالفت کے باوجود امام علی سے بعض اوقات حق بات کہہ دیتی تھی، سچی بات کہہ دیتی تھی، حق بیان کر دیتی تھی. اس کی راویہ خاتون ہے، کہنے لگی کہ میں حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جنگ کے میدان میں، اس اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یہ آدمی آج اپنے بھائی کی طرح لگ رہا ہے. میں نے پوچھا کون؟ کہا اس کے اٹھنے بیٹھنے سے محسوس ہو رہا ہے کہ نبی پاک جو ہے اس میدان میں حاضر ہیں، نبی پاک جیسا اس کا قد و قامت ہے، چلنے کا انداز ہے. کہا کون، کہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ علی آج میدان میں داخل ہوا ہے، اس طرح میدان میں داخل ہوا ہے جیسے نبی پاک میدان میں داخل ہوا کرتے تھے، جس طرح نبی پاک میدان میں وارد ہوا کرتے تھے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ اونٹنی پر سوار تھی. امام علی نے حکم دیا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں. آپ کہنے والے کہہ سکتے ہیں کہ امام علی نے کیوں حکم دیا کہ ایک جانور بے زبان کہ پاؤں کیوں کاٹ دیے جائیں؟ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں. اگر اس کے پاؤں نہ کاٹے جاتے، اونٹنی جگہ پر نہ بیٹھتی، تو ممکن ہے سینکڑوں افراد اس وجہ سے قتل ہو جاتے. انسانوں کو بچانے کے لیے ایسا کام کیا گیا. اب حضرت عائشہ کو اس میدان میں شکست ہوئی. اور یہاں ایک اور نقطہ بھی بتاؤں کہ یہ جو آپس میں معاہدہ کیا تھا حضرت عائشہ نے، حضرت طلحہ نے، حضرت زبیر نے، یہاں مشکل یہ پیش آئی کہ اگر ہم جیت جاتے ہیں امام علی کے خلاف تو ہم میں خلیفہ کون ہوگا؟ تو کہا کہ دونوں امیر ہوں گے. خلیفہ کیوں ایک ہوتا ہے، امیر دو ہو سکتے ہیں، لہذا طلحہ اور زبیر دونوں امیر ہوں گے. اور وہاں پر یہ بھی طے ہوا کہ ایک ٹائم کی نماز جو حضرت طلحہ پڑھائیں، دوسرے ٹائم کی نماز حضرت جو ہے وہ زبیر پڑھائیں.
حضرت عائشہ تو نماز پڑھا نہیں سکتی تھی، لہذا وہ خود جو مخالفین تھے ان میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ اب حضرت عائشہ کو شکست ہوئی اس جنگ میں، امام علی نے اس جنگ کے بعد کچھ اقدام کیے ہیں۔ سب سے پہلے حکم دیا کہ ان لوگوں سے مال غنیمت نہ اٹھایا جائے، پھر حکم دیا کہ جو ان کا زخمی ہو اس پر حملہ آور نہ ہو، پھر حکم دیا کہ جو آدمی اسلحہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے در پہ نہ ہوا جائے، پھر امام علی نے حکم دیا کہ جو آدمی ان میں سے ہماری طرف آ جاتا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اب امام علی کے ساتھیوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ہمیں ان سے مال غنیمت لینا ہے۔ ظاہر ہے جنگجو ہیں، میدان میں آئے ہیں، سختی انہوں نے کی ہے، جنگ انہوں نے لڑی ہے، گھروں سے دور ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، جنگ کے میدان میں ہیں، اصرار کر رہے تھے امام علی کو کہ آپ ان سے مال غنیمت لیں، جمل والوں سے۔ تو امام علی نے اگنور کیا۔ جب بار بار اصرار ہوا نا تو امام علی نے کہا کہ اگر ایسا کہہ رہے ہو تو مال غنیمت اٹھانا ہے یہاں سے، تو بتاؤ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کا کیا بنے گا؟ سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ دیکھیے مسلمانوں میں کتنا احترام تھا نبی کا اور نبی کی زوجہ کا، خاموش ہو گئے، سکوت طاری ہو گیا ان پر، اور پھر دوبارہ انہوں نے اصرار نہیں کیا کہ ان سے مال غنیمت اٹھایا جائے۔ اور بعض روایات بتاتی ہیں کہ حضرت زبیر اس جنگ میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیونکہ بعض امام علی کے صحابہ نے ان کو پیغمبر کی حدیثیں یاد دلائیں، پیغمبر کے فرامین یاد دلائے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس جنگ سے، اور جنگ سے پیچھے ہٹ کر کے میدان جنگ سے بیک سائڈ پہ چلے گئے تھے۔ اور کہتے ہیں اس وقت جب بیک سائڈ پہ گئے تو امام علی کے کسی صحابی نے ان کو قتل کر دیا تھا، جس پر امام علی نے کہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور امام علی نے کیا کیا کہ بیت المال سے ان کی دیت ادا کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زبیر وہ آخری وقت میں امام علی کے طرف آ گئے تھے یا مخالفت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اور اس لیے بڑا عجیب واقعہ، جب امام علی گیا ان کی لاش پر ان کی تلوار اٹھائی ہے، اٹھا کر جو ہے وہ فرمایا افسوس ہے کہ وہ تلوار میرے مقابلے میں آ گئی ہے جو پیغمبر سے کہ چہرے سے غبار غم دور کیا کرتی تھی۔ بس یہاں پر کچھ نکات ہیں بیان کرنا ضروری ہے کہ انسان کو ہر وقت خدا کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ انسان کو خدا ثابت قدم رکھے، ورنہ انسان کسی وقت بھٹک سکتا ہے۔ ورنہ یہ حضرت زبیر وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے خلیفہ، دوسرے خلیفہ، تیسرے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، اور یہ منتظر تھے کہ امام علی آئیں اور ان کی بیعت کی جائے۔ اور یہ ان افراد میں ہیں کہ جب گھر پر حملہ ہوا ہے تو یہ گھر کے اندر تھے، اور واحد آدمی جنہوں نے تلوار اٹھائی تھی اہل بیت کے دفاع میں۔ کیا ہوا کہ ساری زندگی اہل بیت کے دفاع کا دم بھرتے رہے، لیکن عاقبت بخیر نہیں ہوئے۔ بس انسان کے بھٹکتے وہ پتہ نہیں ہے کس وقت وہ بھٹک جائے، کس وقت پٹری سے اتر جائے۔ یہاں پر ایام فاطمیہ بھی ہیں، چند جملے جو ہے وہ بی بی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ بی بی نے فرمایا صبت علیہ مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اگر یہ دنوں پر پڑتے تو سیاہ راتوں میں دن تبدیل ہو جاتے۔ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے بی بی کو دفن کیا، قبر میں اتارنے کے بعد جب قبر سے باہر آئے ہیں نا تو اس طرح مرثیہ پڑھا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، رخ کیا قبر نبی کی قبر کا رخ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے اور اپنی بیٹی کی طرف سے سلام قبول کریں۔ یا رسول اللہ آپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی میں نے پلٹا دی ہے امانت، لیکن فرق ہے جب آپ نے امانت میرے حوالے کی تھی اس کی پسلیاں نہیں ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے بال سفید نہیں تھے،
لیکن جب میں امانت واپس کر رہا ہوں تو اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے یہ طے کر لیا تھا، یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فاطمہ کو اذیت کریں، عطر رونے سے منع کر دیں۔ یا رسول اللہ، فاطمہ مجھ سے چلی گئی، لیکن اس کے دل کا حال میں نہیں جان سکا، مجھے نہیں بتایا انہوں نے کہ ان پر کیا گزری۔ یا رسول اللہ، فاطمہ آپ کو اپنے دل کا حال بتائیں گی کہ ان پر کیا گزری، کس طرح دروازے کو ان پر گرایا گیا، کس طرح ان کے محسن کو شہید کیا گیا، کس طرح ان کی پسلیاں توڑ دی گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں جب امام علی نے جنازے کو تیار کیا، غسل دینے کے بعد جنازے کو تیار کیا، دیکھیں بی بی نے نصیحت کی تھی نا کہ مجھے یا علی کفنی لیلا ودفنی لیلا وغسلنی لیلا، کہ مجھے رات کو دفنایا جائے، مجھے رات کو غسل دیا جائے، مجھے رات کو دفنایا جائے۔ میں سوال کروں گا بی بی، آپ نے کیوں کہا کہ آپ کو رات کو دفنایا جائے؟ حالانکہ انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ دن کو دفنایا جائے، اور کہا جاتا ہے کہ سب کو بتانا، زیادہ سے زیادہ مومن آئے میرے جنازے میں شرکت کریں، میرے لیے استغفار کی دعا کریں مومن۔ کیوں بی بی نے کہا کہ رات کو دفنایا جائے؟ اب پتہ چلتا ہے رات کو کیوں کہا کہ رات کو دفنایا جائے، تاکہ وہ لوگ شریک نہ ہو سکیں جنہوں نے بی بی پر ظلم کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بی بی نے کیوں کہا کہ علی مجھے رات کو غسل دینا؟ اس لیے کہا کہ کیونکہ امیر المومنین جب غسل دے رہے تھے بی فاطمہ زہرا کو، ایک دفعہ امام علی کی چیخ نکل گئی، اور ایک دفعہ دیوار پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ کہا مجھے فاطمہ نے آج تک نہیں بتایا کہ فاطمہ کے ساتھ کیا گزری۔ امام علی نے جنازے کو تیار کیا، کہا اے فاطمہ کے بیٹے آؤ، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ ایک ایک آئے فرزندان فاطمہ، دیدار کر رہے ہیں، امام حسین نہیں آئے، دور کھڑے ہو گئے۔ دور جب کھڑے ہوئے نا، امام علی نے آواز دی، اے حسین بیٹا نہیں آ رہے ہو، اپنی ماں کا آخری دیدار نہیں کرنا چاہتے ہو؟ تو امام حسین نے کہا نہیں بابا، جب تک ماں مجھے خود نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ میں جب ناراض ہو جاتا تھا نا، ماں مجھے بلاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی تو میں خود آ جایا کرتا، تب میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب امام حسین دور کھڑے ہو کر رو رہے تھے، نہیں آئے، کہتے ہیں کفن کے بند کھلے، وہ مدد یدا، بی بی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، کہا اب نہیں علیہ آ جاؤ میرے پیارے حسین، اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون۔ خدایا اس قلیل سی حاضری کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا۔ یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے۔ یا اللہ جو مومن مومنات ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، پریشان ان کو پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما، جو دکھی ہیں ان کو دکھوں کو آسانی میں اور خوشی میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو حاجت رکھتے ہیں ان کی حاجت روائی فرما۔ یا اللہ تمام مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ خیر و عافیت عطا فرما۔ یا اللہ تو غفور رحیم، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، ہمیں ہر قسم کے غم سے، حاضرین کو ناظرین کو ہر قسم کے غم سے محفوظ فرما، اور آل بیت کا غم صحیح معنوں میں منانے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد۔